اچھا چھینٹ برسات میں گندے پانی کی جی مطلب ہمارے کسی باڈی کے حصے پہ آ جاتا ہے وہ گندا پانی، تو ہمیں مطلب وہ بات صرف وہ حصہ، اور وہ بھی اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ گندا پانی نجس ہے. گندا ہر کثافت نجاست نہیں ہے. البتہ بعض ہمارے ہاں اب یہ تو ہر کثافت، ہر گندا پانی نجس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے لیکن احتیاط چاہتے ہیں کہ نہیں کثیف بھی ہے تو بھی میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں، تو صرف اس جگہ کو پاک کیا جائے گا نماز کے لیے کہ جہاں وہ کثیف یا نجس پانی لگا ہے. السلام ورحمۃ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. ان کے علاوہ 3 مزید نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، یعنی کہ جنت میں ہیں، زمین پہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ظہور امام ہوگا تو یہ چاروں دوبارہ زمین پہ آئیں گے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو 313 ساتھی ہوں گے امام کے ان میں یہ چاروں شامل ہوں گے یا ان کے علاوہ 313 ہوں گے؟ حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں، یعنی جن کو طبعی رحلت ان کی نہیں ہوئی اور وہ غیبت میں چلے گئے. جیسے امام زمانہ کی ہم غیبت کے قائل ہیں، ایسے ہی سارے مسلمان ان 4 نبیوں کی غیبت کے قائل ہیں. جی ہم سارے مسلمان بقول میر صاحب کے ہمارے والے کو نہیں مان رہے، یعنی 4 نبیوں کی غیبت کے سارے مسلمان قائل ہیں. سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر یہ 4 نبی اس وقت بقید حیات ہیں، حیات رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں، ان کی رحلتیں نہیں ہوئی، ہزاروں سال کی ان کی عمر ہے. یہ شاید بلکہ یقیناً اللہ نے اہتمام کیا امام زمانہ کے لیے کہ بہت ہی خاموشی اور سادگی کے ساتھ کسی کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب تمہیں یہ اعتراض ہو، کوئی سننے کو ملے کہ کیسے ہو سکتا ہے 1150 سال سے کوئی غیبت میں ہو اور زندہ ہو، اس کی ولادت ہو جائے، زندہ ہو، تو فوراً جواب دے دو کہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے حضرت خضر کے ساتھ ہوا ہے، جیسے حضرت الیاس، ادریس اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ 4 ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظاہر ہے اہل بیت کے ماننے پہ بہت سو کو نہ ماننے کا بھی تو انکار کرنا پڑے گا نا. جی جی تو مسائل ہیں. بہرحال غرض یہ کہ یہ 4 ہستیاں اور حضرت خود خاص طور پہ حضرت عیسیٰ یہ غیبت کی کیفیت میں ہیں، اور جب یہ ظہور فرمائیں گے تو صرف حضرت عیسیٰ ہی امام زمانہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ کا ذکر یوں ہے کہ ان کی امت ابھی زندہ ہے. عیسائی پوری دنیا کے، ساری دنیا کے عیسائی امام زمانہ کے پیچھے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نماز پڑھ کے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھیں گے، سارے دنیا کے عیسائی. اس کے سوال کا ایک پہلو، ان محترمہ کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو یہ سب آئیں گے، اور یہ 313 سے ہٹ کریں، یہ 313 میں نہیں، یہ رجعت میں جو دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہوں گے، جو زندہ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، یعنی ان کا ظہور ہوگا اور ان دوسری ہستیوں کی دوبارہ سے ولادت ہوگی، دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے، یعنی دوبارہ سے ظہور پائیں گے. تو وہ جو رجعت میں آئیں گے ان میں ایک نام حضرت مالک اشتر کا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان میں ایک نام حضرت عمار یاسر کا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ دوبارہ سے پلٹ کے آنے والوں میں حضرت مالک اشتر بھی ہیں. بلکہ حضرت مالک اشتر کی تو یہ فضیلت جب میں نے پڑھی تو میرے دماغ پہ ایک جملہ غالب ہوا، میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. مالک اشتر کا کیا مقام ہے کہ پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار اور آخری امام کے لشکر کا بھی سالار. ابھی ذہن میں آیا تھا یہ عالم رویا کے حوالے سے، اس کی جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی سرکار کے خواب کا تذکرہ ہے، ویسے بھی عالم رویا کے حوالے سے علماء کا کیا کہنا ہے اور اس کی شرعی کیا حدود و قیود ہیں، اگر اس کے بارے میں مختصراً اگر آپ. خواب کی قسمیں بیان ہوئی ہیں، رویا کی، خواب کی، اور منام کی کیفیت میں کچھ منظر دیکھنا. انی ارا فی المنام یہ لفظ آیا ہے، لا تقصص رویاک یہ لفظ اسی سورے کے اندر آیا ہے کہ اپنے خواب کو بیان نہ کرنا. ادھر حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں نے منام میں سوتے ہوئے ایک منظر دیکھا ہے.
تو اور وہ اسے رویا یا خواب یا ہم جو اپنے الفاظ میں اس کی چند قسمیں بیان ہوئی ہیں. رویائے صادقہ ہے، رویائے کاذبہ ہے، رویائے پریشان ہے، یعنی رویائے مضطربہ ہے جس کو رویائے پریشان بھی فارسی میں کہیں گے، لیکن عربی اصطلاحوں میں رویائے مضطربہ ہے. ایک مضطرب خواب ہے، ایک خواب صادق ہے، اور ایک خواب جو ہے وہ کاذب ہے. تو انبیاء اور ائمہ کے جو خواب ہوتے ہیں رویائے صادقہ ہوتے ہیں، اور وہ حالت خواب میں جو حکم پاتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جب ان پر وحی ہوتی ہے تو کبھی فرشتے کا ظاہری طور پر آنے سے ہوتی ہے، اور کبھی خواب کی کیفیت میں ان میں وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے بھی خواب ہی تو دیکھا تھا کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. حضرت یوسف نے خواب ہی تو دیکھا ہے جس کی ساری تعبیر یہ تفسیر کے اندر بیان ہو رہی ہے. تو اور خواب، ہمارا جو خواب ہے، ہمارا جو رویا ہے، وہ رویائے کبھی مضطربہ ہوتا ہے اور کبھی صادقہ ہوتا ہے. خواب کے سچے ہونے کی خود نشانیاں خواب میں ہی معلوم ہو جاتی ہیں. یعنی خواب پکار کر بتا رہا ہوتا ہے سچا ہے، اور خواب ہی پکار کے بتائے گا ہمارے اوپر واضح کرے گا کہ خواب پریشان اور مضطربہ خواب ہے، یا یہ خواب جو ہے وہ کاذبہ ہے، جھوٹا خواب ہے. اس کے اضطراب بتائے گا، اونٹ پٹانگ قصہ لمبا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، موش و غربہ ہو رہا ہوگا خواب کے اندر اور وہ یعنی انتہائی جو ہے مضطرب پیغامات خواب میں ہوں گے. تو وہ کافی ہوگا ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ خواب جھوٹا ہے، یہ مضطرب خواب ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. لیکن بعض خواب جس میں اشارے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، بعض پیغامات اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک اشارہ ہوتا ہے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی اہل سے پوچھیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. وہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا کوئی واقعہ ہونے والا ہے، ہماری زندگی سے وابستہ کچھ ہونے والا ہے، ہوگا آگے جا کر فوراً یا کچھ مدت کے بعد. تو ہمیں کسی معتبر، کیونکہ علم رویا جو ہے، علم رویا جسے علم منایا و بلایا، علم جو ہے وہ منام، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کم ہیں. اچھا آغا صاحب، اس سورہ یوسف سے ہی متعلق سوال ہے کہ یہ ویسے تو سوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، شاید ہمارے یہاں بھی ہے، کہ ایک سورے کے ساتھ دوسرے سورے کا کوئی پیئر ہے. مطلب کچھ سورہ ایسی ہیں کہ جن کی کہ جوڑی بنتی ہے کوئی، جیسے سورہ منافقون کے ساتھ سورہ تابعون، ایسی کوئی سورہ ہے. سورہ نساء کے ساتھ شاید سورہ مائدہ ہے. سورہ یوسف کے ساتھ کون سی سورہ ہے جو کہ جس کو ہم جوڑی دار کہہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر سورے کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ جوڑیں گے. شرعی طور پر جیسے سورہ مبارکہ الفلق اور سورہ الناس، ان دونوں کو اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو دونوں پڑھنا پڑیں گے، یعنی معوذتین. ان کو اگر آپ دو، ویسے تو چار جو ہے وہ قل ہیں، لیکن جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان میں سے اگر ایک پڑھ رہے ہیں تو پھر دوسرا بھی نماز میں پڑھنا پڑے گا. تو بعض سوروں کے لیے یہ شرعی حکم ہے، ہر سورے کے لیے ہاں اگر ایک پڑھ لیا تو پھر دوسرا بھی پڑھیں گے. اور جنہوں نے اب تک ایک پڑھی ہے وہ جو اب تک ایک ہی پڑھتے رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کیا ضرورت پڑی قبلہ، کیا ضرورت پڑی اتنے عرصے بعد، جی حضور آپ یہ کیا ضرورت پڑی اتنے عرصے بعد، کوئی 13-14 سال کے بعد حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کی جسد کو شفٹ کرنا مصر سے شام میں؟ اس کی کوئی منطق، کچھ واقعہ، کوئی تاریخ میرے ذہن میں ہے، اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے اس کی پوری تفصیل بتانے کے لیے، لیکن یہ واقعات تو ہوئے ہیں. انبیاء کرام کے جسد ہائے طیبہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے نبی نے منتقل کیا ہے، ادب کے لیے، احترام کے لیے. کوئی سیلاب آ رہا ہے، کوئی زمین خریب ہو گئی ہے، حضرت نوح لے کر آئے تھے کوفے کے اندر، کوفے میں جہاں آج حضرت آدم کا مزار ہے. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں ہر سورہ کی کوئی شان نزول ہے. سورہ یوسف کی ضرورت روح کے بارے میں اور قصہ حضرت یوسف کے بارے میں یہودیوں نے آ کر، دو موضوعات پر یہودیوں نے آ کر نبی مکرم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، اور مطمئن ہونا چاہتے تھے وہ، اور نبی مکرم نے جب روح کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ مطمئن ہوئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرا تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ نبی اگر معاذ اللہ ان کی دانش میں، ان کے گمان میں یہ فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم معاذ اللہ، تو پھر وہ کہیں گے آپ کیسے نبی ہیں. لیکن انہوں نے تو صرف چند جملے پوچھے تھے حضرت یوسف کے بارے میں کہ کیا ہوا. 111 آیتیں اللہ نے نازل کر دی. تو سورہ یوسف کو
سورہ یوسف کو اس شان نزول کے مطابق دلیل نبوت سرکار دو جہاں قرار دیا ہے کہ آپ کی نبوت پر ایک دلیل واقعہ حضرت یوسف کی تفصیل کے ساتھ نازل ہونا ہے.